میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و محترم علماء دین، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز و محترم عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب، جنہیں آپ بارہا ملاحظہ فرماتے ہیں، مختلف پروگرامز میں بہت پسند کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ میرے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین استاذ العلماء علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب، دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام جو ہے، کل ہم نے پروگرام پیش کیا امام اعظم اور علم حدیث۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے امام اعظم اور علم فقہ۔ میں چاہوں گا پہلے علم فقہ پر بات کر لیں تاکہ امام اعظم کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں۔ تو صاحب یہ فرمائیے کہ علم فقہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی حدود کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھیوری لے کر آئے، سمجھ لو اس کو شریعت کہتے ہیں، وہ دو چیزوں میں منقسم ہے۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے اور دوسرے ایسے احکام ہوتے ہیں جو عمل سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے اعمال ہوتے ہیں، جو ایسے احکام ہوتے ہیں جو عمل سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں جب علماء نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے شروع کیے، ان پہ غور و تفکر کرنا شروع کیا، تو یقیناً قرآن و حدیث میں وہ تمام تفصیلی مسائل موجود نہیں ہیں جو نوپید مسائل دیگر زمانوں میں ایجاد ہوتے رہیں گے۔ تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا علم وضع کیا جائے جس میں ایسے اصول مرتب کیے جائیں کہ جتنے بھی احکام شرعیہ عملیہ آگے ہمیں اور بھی درپیش ہوتے رہیں جو پہلے بھی ہیں، انہیں مکمل تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ تو پھر ایک علم وضع کیا گیا اور اس کی پھر تعریف ہی رکھی گئی کہ ایسا علم کہ جس میں احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے، اور اس بات کا بیان کیا جائے کہ ایک مکلف پر کیا چیز لازم ہے، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اس میں تمام چیزیں بیان کی جائیں، تو اس کو پھر علم فقہ کا نام دے دیا گیا۔ اور اسی سے اس کی حدود کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقائد کے معاملات کو چھوڑ کر باقی انسان جس بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں جتنے بھی اعمال سے اس کا تعلق ہے، اس سے جتنے بھی احکام وابستہ ہیں، سب پر علم فقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی علم فقہ ان تمام شعبہ ہائے زندگی کو کور کرتا ہے، وہ چاہے بچپن سے لے کر اور پھر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک بھی احکام، یہ مطلب علم فقہ تمام انسان کی زندگی کو محیط ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا نام رکھنا ہے اور کس طریقے کے نام رکھنے ہیں، کیا کیا رسومات ادا کی جائیں گی، پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے والدین پہ تربیت کے احکام جو لازم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اور دیگر حقوق چلتے رہتے ہیں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، پھر بلوغت کے بعد اس پر کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وفات کے بعد پھر مردے کے لیے زندوں پر کیا چیز لازم ہے، حتیٰ کہ پھر قبر کے معاملات، اور پھر قبر کے معاملات بھی آگے چلتے رہتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کرنے کا کیا حکم ہے، کس معاملے میں قبر کو کھودا جا سکتا ہے، مردے کو نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے۔ غرض ہے کہ یہ بہت وسیع پھر انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کو کور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ یہ فرمائیے کہ فقہ میں یہ بتائیے کہ قیاس اور اجتہاد کو جو اہمیت حاصل ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، بالکل یہ آگے کو جا رہا ہے، بالکل ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، بالکل جی ہاں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو عہد تھا، قدیم دور کا اس پہ اختتام ہو رہا تھا اور جدید دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو بنیادیں رکھی ہیں، تو ان بنیادوں پہ چل کے انسان نے ترقی کرنی تھی اور اس کے معاملات بہت آگے بڑھنے تھے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسے قواعد و ضوابط ہوں کہ ان کو بنیاد بنا کے ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے اپنے مسائل حل کرتا رہے ان کے ذریعے سے۔ چنانچہ وہ دور جو تھا حضرت امام ابو حنیفہ کا عہد جو ہے وہ یہی علم فقہ کی تدوین کا دور تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر قرآن حکیم کا نزول ہوا، اور قرآن حکیم اول سے لے کر آخر تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور میں یہ کتاب جمع ہو گئی تھی، تو لہٰذا وہ تو مکمل تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث تھی، تو وہ صحابہ کرام کے بکھرنے کی وجہ سے وہ بکھر گئی تھی، تو مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں صحابہ کرام پہنچے، تو جہاں جو صحابی پہنچا اس کی مرویات جو ہے نا وہ بھی وہاں پر پہنچی۔
تو ان کے بھی جمع کا دور جو ہے نا وہ بھی شروع ہو گیا تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا وہ فقہ کی تدوین کا تھا، اس لیے کہ دونوں کام ہو چکے ہیں. دونوں کام ہو چکے ہیں تو اب انسانی ترقی کا جو دور آ رہا ہے تو اسلام کو اس حساب سے پیش کیا جائے تاکہ وہ ہر دور میں وہ مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو طریقہ کار تھا اس کو بنیاد بنا کے تو ایک فقہ کی ترتیب دی انہوں نے. اور فقہ کی ترتیب انہوں نے اسی لیے دی کہ یہ ہر مطلب آئندہ آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے تقاضے یہی تھے کہ اس دور میں جو بالکل قریب العہد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ فقہ کی تدوین ہو جائے تو فقہ مدون ہو جائے اور آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو مسائل پر عمل کرنے میں آسانی ہو. پھر خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری دنیا جہاں کے مسائل بیان نہیں کر دیے بلکہ انہوں نے اصول و قواعد جو ہیں ان کو مرتب کیا اور ایک طریقہ کار متعین کیا مسائل کے استنباط کا. تو چنانچہ ان کے تلامذہ اور بعد میں آنے والے اسی راستے پہ چلتے رہے. تو آج اس دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ فقہ حنفی ہے اس کے ماننے والے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ کے وہ جو بنیادی قواعد ہیں ان پر چلتے ہوئے جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو اس کو حل کر لیا جاتا ہے. وہ معاملات سے ہو، وہ عبادات سے ہو، وہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو وہ جو بنیادیں رکھ کے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے یہ فرمائیے کہ ہر دور میں قرآن کے جو حفاظ ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، لیکن ہم وہ دور جو دیکھتے ہیں کوفے کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور جب ایک تمدن نظر آتا ہے وہاں پہ اور علم حدیث کا بڑا دورہ نظر آتا ہے وہاں حفاظ حدیث نظر آتے ہیں بہت زیادہ اور اسی حوالے سے امام اعظم کا بڑا مقام نظر آتا ہے. تو یہ فرمائیے اس دور میں آپ کے معاصرین کا جو عہد ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس میں جو آپ ممیز و ممتاز نظر آ رہے ہیں بطور فقیہ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. اس زمانے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور آپ تابعین میں سے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگرد ہیں. اسی طریقے سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے حوالے سے بھی ہیں اور فقہ کے حوالے سے بھی ان کا ایک مقام ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے ہیں. تو لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ کی شاید اس پہ ڈسکس ہو چکی ہوگی کہ پہلے علم مناظرہ میں بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر یہ الہام وارد ہوا اور آپ نے غور و تفکر کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان زیادہ تر علم فقہ پر توجہ کیا کرتے تھے، وہ ان مناظروں میں بحث و مباحثہ میں زیادہ نہیں لگتے تھے، تو پھر آپ کا دل بھی آہستہ آہستہ اس سے ہٹا اور آپ علم فقہ کی جانب مائل ہوئے اور اسی چیز نے آپ کو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں آنے کا موقع دیا. لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھے، فطین تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس میں ایسی صلاحیتیں ودیعت فرما دیتا ہے کہ جن صلاحیتوں کو اگر کسی ماہر شخص کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اپنی مہارت و تجربے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اسے سنوارنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ شخص مکمل طور پہ ہیرا بن کے سامنے آتا ہے جس سے اس کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. تو آپ اپنے ہم عصروں میں اس اعتبار سے ایک بے نظیر حیثیت رکھتے ہیں کہ فقیہ اور بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ فقہ پہ کام کر رہے تھے، لیکن آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. جیسے ایک مسئلہ ہے لکھا تھا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے کہا کہ جب تک تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گا نا خدا کی قسم میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی. اور شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھ سے پہلے کلام نہیں کیا تو تجھے طلاق. ابھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا تو شوہر نے کوئی کلام کر لیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ بیوی اس پہ حرام ہو گئی، طلاق پڑ گئی. لیکن اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ساتھ رہیں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں حرام کو حلال کہنے والے؟ تو پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح بیان کی کہ آپ تھوڑا غور کریں کہ بیوی نے کنڈیشن کیا رکھی تھی کہ جب تک تو مجھ سے پہلے کلام نہیں کرے گا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی. تو جب شوہر نے جواب میں یہ کہا کہ جب تک تو مجھ سے پہلے کلام نہیں کرے، اگر نہیں کلام کرے گی تجھے طلاق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر نے تو اپنا معاملہ یعنی جو اس نے قسم کھائی تھی، بیوی نے قسم کھائی تھی پہلے تم کلام کرو گے تو میں کروں گی،
تو جب شوہر نے جملہ بولا تو گویا کہ پہلے اس سے متکلم ہو گیا، کلام کرنے والا ہو گیا، تو یہ قسم پوری ہو گئی۔ اب اگر بیوی کلام کرے گی تو پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہ پہلے کلام کر چکا ہے، بیوی کی کنڈیشن اسی طریقے کی تھی۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ پھر اس پر لاجواب ہو گئے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کا زوجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، تو زوجہ نے آپ کو کچھ آٹا وغیرہ لانے کا کہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے کسی بھی طریقے سے مجھے آٹا لانے کے لیے کہا تو تجھے طلاق ہے، اچھا، چاہے تو مطلب مجھے زبان سے کہے چاہے کیسے بھی کہے تو میں تجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے قمیص سے ایک تھیلا باندھ دیا جائے آٹے کا، زبان سے نہ کہا جائے۔ تو جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تھیلا بندھا ہوا تھا، تو پھر آپ نے فرمایا یقیناً یہ ترکیب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصروں میں یقیناً اور بھی فقیہ تھے، لیکن آپ کا بڑا ممتاز مقام تھا اپنی ذہانت کی وجہ سے اور مسائل پہ گہری نظر کی وجہ سے۔ بالکل مفتی صاحب، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ یہ کوئی کوئز شو نہیں ہے کہ آپ تاریخ پیدائش یا امام اعظم کی جو ولادت کا دن ہے وہ معلوم کریں۔ اگر امام اعظم کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تاریخوں کے اعتبار سے اختلاف ملتا ہے، مختلف روایات ملتی ہیں، بہر صورت آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہو تو ضرور پیش کیجیے گا۔ ہم آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رسالت امام اعظم ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت نعمان بن ثابت، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ آج انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی خدمات کے حوالے سے مفتی اکمل صاحب، ممتاز محترم عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب اور حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، جن کی خدمت میں ہم سوالات پیش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے حضرت کہ قبول حدیث کے حوالے سے آپ کے ہاں جو کرائیٹیریا نظر آتا ہے وہ بڑا سخت نظر آتا ہے امام اعظم کے حوالے سے، کہ جب قبول حدیث کا معاملہ آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور ناقدین نے جو ان پر تنقید کی ہے، بعض ناقدین نے، تو وہ اسی حوالے سے یہ کہا کہ چند احادیث تھی جو انہوں نے روایت کی ہیں، جبکہ براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، 6 یا 7 بعض روایات میں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بات یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر قبول حدیث میں احتیاط کرتے تھے تو یہ احتیاط تو حضرت ابوبکر صدیق بھی کرتے تھے یا تو عمر بھی کرتے تھے۔ سنت صحابہ ہے، ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کا ایک مزاج سمجھتے تھے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ جیسے میں ایک اس کی مثال آپ سے عرض کروں کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عدل کرتا ہے ہر چیز میں۔ اب کہیں پر بھی عدل ہو رہا ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، یہی اسلام، کیا بات، انصاف جو ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اس بارے میں احتیاط کرتے تھے تو یہ ان کا حق تھا اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ان کے معاصر تھے تو وہ بھی تو احتیاطیں کرتے تھے۔ جیسے ان کے ایک بڑے معاصر حضرت امام مالک تھے اور وہ حدیث کی روایت کرتے تھے، اور اس حدیث کی روایت میں وہ بھی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کے ہاں جو روایت ہے تو وہ سب سے اچھی مطلب قریب ترین جو ہے وہ عن نافع عن ابن عمر ہے۔ تو اب وہ اس کو زیادہ جو ہے نا انہوں نے اہمیت دی، دوسری روایات بھی ہیں لیکن اس کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی۔ تو یہ مطلب احتیاط سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور کچھ کم احتیاط کرتے ہیں۔ اب آگئی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ آل الرائے ہیں اور وہ حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ آل الرائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی تھے۔ اب یہ دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا آپس میں اس پہ مشورہ ہوا، تو مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے مؤلفۃ القلوب کو جو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ ساقط کر دی۔ اب یہ جو فیصلہ تھا ان کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیصلے کے بظاہر برعکس تھا،
کیوں کہ ایک تو قرآن حکیم میں موجود ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخر وقت تک مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دیتے رہے۔ اب جب صحابہ کرام نے اس کو ختم کیا تو انہوں نے کس حساب سے ختم کیا؟ انہوں نے دیکھا، ضرورت زمانہ کو دیکھا، اپنے حالات کو دیکھا، تو حالات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا فی الوقت اس کی اب ضرورت نہیں رہی، تو جب ضرورت نہیں رہی تو اس کو انہوں نے موقوف کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے قیاس سے کام لیا، اپنے حالات کا تجزیہ کیا، ان کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بھی قیاس کیا ہے۔ تو قیاس تو ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ قیاس کی وجہ سے جو ہے اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ تو حضرات فقہاء کرام جو علماء اصول ہیں تو انہوں نے اس حیث سے جو ہے نا وہ استدلال کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں اور بات اپنی جو ہے نا وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کا قیاس بھی جو ہوتا ہے وہ یہ لوگ جو قرآن و سنت میں فنا ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور صحابہ کے طریقے میں فنا ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا قیاس بھی وہی ہوتا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی حساب سے فیصلے کرتے تھے، وہ حدیث کو قبول کرتے تھے، حدیث کی کتابیں ان سے مروی ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، کتاب الآثار جو ہے اس کی ایک روایت حضرت قاضی ابو یوسف کی طرف سے ہے اور ایک حضرت امام محمد کی طرف سے ہے۔ تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا روایت کردہ جو ہے نا اس میں چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسند امام اعظم موجود ہے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اب صحابہ کرام سے جو انہوں نے استفادہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کی رویت، یعنی دیکھنا تو ثابت ہے لیکن ان سے روایت کرنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے بات عرض کروں کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو کچھ تو استاد ہوتے ہیں جن سے آدمی سیکھتا ہے، باقاعدہ کتاب رکھ کے ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں استاد، تو استاد سے سیکھتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے، ان کے قول سے بھی سیکھا جاتا ہے، ان کے عمل سے بھی سیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر براہ راست نہیں سیکھا تو آپ اس بات کو تو قبول کریں کہ انہوں نے صحابہ کرام کے قول سے اور عمل سے سیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ حدیث کو ترجیح نہیں دیتے یا حدیث پر عمل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو بڑے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں دستیاب ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ گویا اصل دین جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو بات مروی ہوگی تو وہ ہوگی۔ لیکن امام صاحب نے کہا اذا صح الحدیث ہو، تو حدیث کی صحت کے بارے میں جیسے ائمہ حدیث کے اپنے شرائط ہیں، دوسرے ائمہ ان کے اپنے شرائط ہیں، امام بخاری کے اپنے شرائط ہیں، تو امام بخاری سے زیادہ سخت شرائط جو ہیں وہ حدیث کی قبولیت کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو جب حضرت امام ابو حنیفہ کے شرائط سخت ہیں تو ظاہر ہے ان کے ہاں روایات بھی کم ہوں گی، اور وہ جو ہے نا جو بنیادی روایات ہوں گی تو وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ یہ اصول طے ہے کہ جس حدیث سے حضرات فقہاء کرام جو ہیں استدلال کرتے ہیں وہ حدیث مستحکم ہو جاتی ہے۔ کیا بات؟ صرف ان کے استدلال سے۔ کیوں کہ یہ صحیح حدیث کے بغیر کسی دوسری حدیث سے استدلال ہی نہیں کرتے۔ تو حضرات امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام جو ائمہ فقہ ہیں وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا طریقہ کار کا جو ہے نا وہ اختلاف ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ مسائل جو قرآن حکیم سے مستنبط ہوتے ہیں تو ان میں تو براہ راست حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بعض وہ مسائل جو ہیں وہ حدیث سے جو ثابت ہوتے ہیں تو ان میں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ امام صاحب کے یہاں موجود ہے، فقہ حنفی ہے، اس کے قواعد ہیں، اور وہ قواعد جو ہیں 100 کے قریب ہیں، تو وہ قرآن سے مستنبط ہیں براہ راست، اور بعض جو ہے نا وہ حدیث سے ہیں، بلکہ حدیث کے کلمات اس میں وہ مندرج، یعنی وہ قاعدہ ہی حدیث کے کلمات پر مشتمل ہے۔ تو ان قواعد کو بنیاد بنا کے آگے استدلال کیے جاتے ہیں۔ اب اس دور میں جو لوگ فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ باتیں سب درست ہیں، لیکن اگر کوئی جزئی چیز جو ہے نا ان قواعد کے خلاف آ جائے تو حنفی وہ قبول نہیں کرتے، وہ ان کو قبول کر لینی چاہیے۔ تو گویا بہت ہی معمولی اختلاف رہ گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ جو الزام ہے، یہ الزام ان کی زندگی میں بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے
کہ وہ مسائل شریعہ کون سے ہیں کہ جن کی دیگر ائمہ کے مقلدین بھی آپ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کون سے مسائل شریعہ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ یاد فرمائیں۔ اصل میں دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی احادیث یا قرآنی آیت سے مستنبط کیے جاتے ہیں کہ جن میں کسی کو اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل واضح آیات ہوتی ہیں، نہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جو استدلال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا وہ دیگر ائمہ کا بھی ہوگا۔ لیکن جو مقلدین ہوتے ہیں اگر وہ ایک قول کو قبول کر رہے ہیں جو بظاہر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، تو حقیقتاً وہ آپ کے قول کو نہیں لے رہے ہوتے، وہ اپنے امام کے قول کو لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اقوال میں باہم موافقت ہوتی ہے تو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا جیسے اس نے امام اعظم کے قول کو قبول کر لیا۔ جب ایک مقلد ہے ایک شخص تو اس پہ واجب ہے کہ وہ تقلید شخصی کے ہم وجوب کے قائل ہیں، اور اس کے بھی دیگر دلائل ہیں، بھی موقع کی مناسبت نہیں ہے کہ اس پہ ہم دلائل قائم کریں، لیکن ہر مقلد پہ لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی ہی پیروی کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس امام کی پیروی وہ کر رہا ہے اگر اس امام کی پیروی کرنے والے کوئی بڑے مفتی ہیں اور وہ ضرورت شرعیہ کی بنا پر کسی اور امام کے قول پر فتویٰ دینا چاہیں تو ضرورت کے تحت دے بھی سکتے ہیں، اور مقلد کا ان کے اس قول کو قبول کر لینا کوئی امام اعظم کے تقلید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی ہے جیسے اب مفقود الخبر کا مسئلہ ہے کہ 4 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 4 سال تک عورت انتظار کرے، پہلے قاضی کے پاس جائے، وہ 4 سال کا وقت دے، پھر 4 سال کے بعد دوبارہ جا کے وہ پیش کرے اپنا مقدمہ کہ وہ شوہر نہیں آیا، تو پھر وہ شوہر کے قائم مقام ہو کے فسخ نکاح کروا دے گا۔ آج کل ہمارے کورٹ میں بھی اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے، حالانکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کی عمر کے 70 سال تک انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی 40 سال کا گما ہے تو 30 سال تک عورت مزید انتظار کرے۔ اب چونکہ اس میں مشقت ہے، اس میں تھوڑا سا مطلب سختی ہے، اگرچہ احتیاط اس میں زیادہ ہے کہ 4 سال کے بعد اگر عورت دوسرا نکاح کر لے اور پہلا شوہر واپس آ جائے تو کیا ہوگا، تو امام اعظم تو اس پر نگاہ رکھ رہے ہیں، لیکن امام مالک کے قول میں آسانی ہے تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اقوال ہیں وہ بہت ہی مستحکم ہیں، بہت ہی طاقتور قول ہیں، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو فقہ حاصل کرنا ہے تو وہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے دامن کو تھامے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، پھر آپ دونوں کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد نے دونوں سے فیض حاصل کیا ہے، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی نے بہت اکتساب کیا ہے، اس لیے اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر مسئلے میں 2 قول ہوں گے، ایک بالکل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافقت میں ہوگا، لیکن جب آپ میں وصف اجتہاد ابھر کر سامنے آیا اور مجتہد پر لازم ہے کہ وہ خود اجتہاد کر کے مسئلے نکالے، تو پھر آپ نے وہ تقلید کا بظاہر جو اپنے امام کا راستہ تھا وہ چھوڑا اور خود اجتہاد فرمایا، تو دوسرا قول امام محمد کی اکثر مخالفت میں آئے گا، اکثر موافقت میں بھی آتے ہیں۔ تو اب خود سوچئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر مسائل میں امام اعظم کے مقابلے میں نظر آتے ہیں وہ تو امام اعظم کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں، تو پھر امام اعظم کے قول کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ضرور ہے کہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، جن میں کوئی احادیث متعارض نہیں آتی ہیں، جن میں باہم کوئی ٹکراؤ دلائل کے اندر نہیں ہوتا ہے، اس میں تو آپ سب کو باہم متفق علیہ دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ متفق علیہ ہوگا، سب اتفاق کریں گے۔ تو اب اس میں جیسے آپ کا کویسچن تھا کہ کیا ایسی کوئی مثالیں ہیں کہ دوسرے کا مقلد آپ کی پیروی کر رہا ہو، تو حقیقتاً اس میں وہ پیروی اپنے امام کی ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ موافقت امام اعظم کی ضرور آپ کو نظر آئے گی، جس طرح ہم بھی بہت سارے مسائل میں ایسا نظر آئے گا کہ جیسے امام شافعی کی موافقت کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیگر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں اختلاف رائے رہا ہے، لیکن جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً آپ یہ دیکھیں اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے اصحاب کے بارے میں جو اہل الرائے کا ایک الزام اس انداز سے لگایا جاتا ہے کہ تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ نے قرآن حدیث کو سائیڈ میں رکھا اور اپنی عقل سے استدلال کرتے رہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، بہت باریک بینی اور دقت نظری کے ساتھ انہوں نے مسائل نکالے ہیں، اور ان مسائل کو نکال کے جب عوام کے سامنے پیش کیا ہے، آپ خود سوچیے اگر بالکل صراحتاً وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے تو کیا ان کو دیگر ائمہ چھوڑتے؟ وہ تو بہت مطلب ایک دم گرفت کر لیتے نا، علمی گرفت کرتے، شرعی گرفت کرتے، لیکن نہیں، سب نے ان کو قبول کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست حدیث سے استدلال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن احناف وہاں پر عقلی استدلال سے کام لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ہمارے جیسے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اگر آپ غور و تفکر کریں گے
تو امام اعظم کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی حدیث ضرور ہوگی جس سے انہوں نے استدلال کیا کیا ہے. ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس دلیل پر مطلع نہیں ہو پائے. تو ہمارا کسی امام اعظم کے نکالے ہوئے مسئلے کی دلیل پر مطلع نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ امام اعظم نے بھی بغیر دلیل کے مسئلہ نکالا. مسئلہ تو اصل یہ ہے نا. تو یہ ضرور دیکھا جائے تو انشاءاللہ پھر امام اعظم کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. ناظرین گرامی، امام شافعی کا ذکر آیا تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو طالب ہے علم فقہ کا تو وہ محتاج ہے ابو حنیفہ کا. وہ انہوں نے ایک خراج عقیدت پیش کیا امام ابو حنیفہ کے علمی مقام کو. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. باقی ہے دین رسالت امام اعظم ہیں. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز محترم علماء دین استاذ العلماء مفتی محمد اکمل صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں استاذ العلماء حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب مدثر اللہ العالی میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، جواب آپ نے ملاحظہ فرمایا. میں چاہوں گا شاہ صاحب ارشاد فرمائیے کہ قرآن اور حدیث جو ہے اسلامی شریعت کی اساس ہے. ان کی موجودگی میں یہ جو فقہی مذاہب ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ آنے والے دور کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے، اس کے حوالے سے جو علوم ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، مفتی صاحب نے زوجہ مفقود الخبر کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو گم ہو گیا ہے اور اس کی بیوی ہے. تو اب بیوی جوان ہے تو اس کی شادی کا اب کیا مسئلہ ہوگا، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ مفتی صاحب نے کہا ہے 70 برس تک جا پہنچتا ہے کہ وہ انتظار کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دلائل کے لحاظ سے یہ موقف کمزور نہیں ہے، مضبوط موقف. مضبوط اس لیے ایک تو حدیث ان کی پشت پہ کھڑی ہے، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو ہیں وہ بھی ان کے معاون ہیں. تو گویا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل کے لحاظ سے اس مسئلے میں کمزور موقف اختیار نہیں کیا انہوں نے کہ آپ یہ کہو کہ یہ کمزور موقف ہے. کمزور نہیں ہے، مضبوط موقف ہے. اب چونکہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، اللہ اور رسول اس کے رسول پر بھروسہ کم ہے، وہ ایمان و یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے، تو لوگ دنیا داری کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کرام نے سہولت کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے اوپر جو ہے وہ اب فیصلہ کرنے لگے ہیں. تو بہرکیف جو آپ نے بات کی ہے قرآن اور شریعت، اصل میں جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں. ایک قرآن حکیم ہے، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث، یعنی 300 کے قریب آیات ہیں جو فقہ حنفی کے لیے بنیاد بنتی ہے. فقہ حنفی کیا تمام فقہوں کے لیے بنیاد بنتی ہے. اور 3000 کے قریب احادیث ہیں کہ جو فقہ کی بنیاد بنتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اجماع کا نمبر آتا ہے اور اس کے بعد قیاس کا نمبر آتا ہے. تو گویا کہ یہ 4 اصول ہیں. آج کل یہ بات کی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے قرآن و حدیث سے آپ بتائیں. تو قرآن و حدیث سے بتانا، اگر کوئی آدمی اجماع سے بتائے گا تو وہ بھی قرآن و حدیث سے بتائے گا. اور اگر ائمہ مجتہدین کا کوئی قیاس ہے تو وہ اس سے مسئلہ بتائے گا تو وہ بھی گویا کہ قرآن و حدیث کی اتباع میں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں بھی اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ بعض فیصلے اپنے اجتہاد سے کرتے تھے، کہ صحابہ کرام بھی بعض مواقع پہ اجتہاد کرتے تھے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو اجتہادی مسائل ہیں تو ہمارے علماء نے ان کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو فلاں عید پہ قیاس کیا ہے، اس کو فلاں بات پہ قیاس کیا ہے، اس کو فلاں بات پہ قیاس کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بھی وہ قیاسی مسائل ہیں. تو اب قرآن اور حدیث جو ہے نا اس لحاظ سے یہ اساس ہے اجماع کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، یعنی قیاس کے لیے بھی، کیونکہ اجماع کا حکم بھی جو ہے نا قرآن حکیم دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث دیتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی میری امت کے علماء جو ہیں وہ سارے کے سارے مل کے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گمراہی پہ جمع ہو جائے. ٹھیک ہے، مسائل میں اختلاف جو ہے وہ تو اختلاف امتی رحمتن ہوتا ہے کہ اس میں آسائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ گمراہی پہ جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن و حدیث جو ہے وہ سب کا ملجا و ماوا ہے
کہ ہر فقی جو ہے وہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرے گا، بلکہ ہمارے امام صاحب کا تو یہ موقف ہے کہ اگر کسی مسئلے میں انہیں کسی صحابی کا عمل مل جاتا ہے تو وہ اس میں قیاس بھی نہیں کرتے، اس کو صحابی کے عمل کو بھی جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور وہ ترجیح دینے کی بھی وجہ اصل میں اس میں بھی قرآن حکیم میں ہے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے صحابہ کرام تھے، تو گویا ان کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی دلیل راہ تھے، کیونکہ وہ نبی کی درسگاہ سے سیکھے ہوئے تھے، نبی نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ صحابہ کرام جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تربیت کی ہے، ان کو تعلیم دی ہے، ان کو عالم کے درجے پہ پہنچایا ہے، تو ان کا قول جو ہے وہ بھی دلیل راہ ہے۔ تو ہمارے امام صاحب تو حضرات صحابہ کرام کے ایسے قول کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ صحابی میں فرق کرتے ہیں، ایک صحابی عالم ہے اور ایک صحابی غیر عالم ہے۔ تو فقہ حنفی والے جو ہیں عالم صحابی کے قول کو غیر عالم صحابی کے قول پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی بھی وجوہات ہیں، یہ موقع نہیں ہے ایسا کہ اس میں ساری تفصیلات بیان کی جائے۔ تو بہرکیف قرآن و سنت تو بنیاد ہے تمام ہی فقہا کے لیے، وہ حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، ہر ایک کا زور جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سے مسئلہ نکل آئے۔ تو جب وہاں سے نہیں نکلتا تو پھر وہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے جو ذخیرہ حدیث ان کے پاس ہوتا ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزرے ہیں یا تابعین گزرے ہیں تو انہوں نے کس مسئلے پر اتفاق کر لیا تھا، تو اس مسئلے کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے تب وہ آگے اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو قرآن و سنت جو ہے یہ تمام فقہا کے لیے، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں یا کوئی اور امام فقہ ہو، سب کے لیے بنیاد اور اصل ہے، اور اسی کے یہ سارے جلوے ہیں اور اسی کے یہ سارے اثرات ہیں کہ ایک جزی مسئلہ جو ہے وہ اس کا استنباط کیا جائے۔ ٹھیک ہے شاہ یہاں تھوڑی بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو کویسچن کیا کہ معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن سے۔ فرمایا اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی حدیث رسول سے۔ فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوش ہو کے آپ کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ واہ واہ۔ اس حضرت نے شاید فرمایا کہ یہ باقاعدہ حدیث سے یہ ائمہ کو ترغیب حاصل ہوئی ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں وہ پاتے ہیں تو ان کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری ایک بات میں ضرور عوام کے لیے عرض کروں گا کہ عوام یہ اعتراض کرتی ہے یہ ائمہ متفق کیوں نہیں ہوتے، اور پھر آج کل کے علماء پر بھی کہ یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز پہ متفق ہی نہیں ہوتے۔ میں ان سے گزارش کروں گا آپ کبھی حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھ کر دیکھیں، کیا تمام احادیث ایک ہی مسئلے پر متفق نظر آتی ہیں یا تمام صحابہ کسی ایک قول پر متفق ہیں؟ اختلاف رائے صحابہ کرام میں کثیر رہا ہے، فقہی اختلاف۔ اسی طرح حدیثوں میں باہم تعارض ہے، ایک راوی ایک حدیث بیان کریں گے اس میں کچھ بات بیان ہو رہی ہے، دوسرے راوی اسی موضوع پر حدیث بیان کریں گے، مضمون بالکل جدا گانا ہے۔ تو اب اس حدیث سے استدلال کریں یا اس حدیث سے کریں؟ یہ ہمارے ائمہ نے امت پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ اگر براہ راست ہم قرآن و حدیث پہ غور و تفکر کرتے تو دماغ پزل ہو جاتے کہ کس سے استدلال کریں۔ کسی امام نے اس حدیث سے استدلال کیا، مسئلہ نکال لیا، کسی امام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری حدیث سے استدلال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے مسئلہ نکال لیا۔ اس سے ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام تھے، جتنے افعال تھے، کسی نہ کسی امام کے ذریعے قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، الحمدللہ، اور امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ مصعب ایک آخری سوال، چونکہ یہ سوال میرا نہیں ہے، ان تمام ناظرین کی طرف سے ہے کہ جو یقیناً اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں براہ راست، یہ فرمائیے کہ جو مسائل عہد نبوی میں نہیں تھے، پھر صحابہ کے دور میں نہیں تھے، تابعین کے دور میں نہیں تھے، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھے، آج جدید سائنس جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اتنے ہی مسائل جنم لے رہے ہیں، تو آج کے دور میں قیاس اور اجتہاد کے حوالے سے، ان مسائل کے حل کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں یہ سب چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی، ہم انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں آج؟ جی، دو باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سب سے پہلے یہ دو جو عظیم ماخذ ہیں ہمیں ایسے اصول فراہم کر دیتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے بے شمار مسائل ان اصولوں کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
پھر امام جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ اس میں حدیثوں سے، دیگر صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال سے ایسے قواعد اور ضوابط کی مزید ایڈنگ کر دی ہے کہ اگر ان کو آپ ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں حل نہ ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے علماء کو ضرور پیدا فرمائے گا جو اس دور کے نوپید مسائل کو اپنے اجتہاد کی برکت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور وہ اپنے اجتہاد کی برکت میں اضافہ انہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں کریں گے جو ان کے پہلے اکابرین نے کر لیا ہے۔ لہٰذا اب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا اپنا ہی استدلال کر کے مسئلہ نکال رہا ہو، جو نکالتا ہے امت اس کی مخالفت ہی کرتی ہے، کیونکہ وہ اس انداز سے نکالتا ہے کہ وہ اس کا استدلال یقیناً اکابرین کی مخالفت پر مشتمل ہوگا اور اس میں گمراہی ضرور ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ ہر دور میں پیدا کیے ہیں، وہ اجتہاد کر سکیں گے لیکن انہی ائمہ کے اقوال اور قواعد اور ضوابط کی روشنی میں جو قرآن و حدیث سے براہ راست اخذ شدہ ہیں، تو انشاءاللہ غلطی کے امکانات بالکل۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کا، مفتی محمد اکمل صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ تشریف لائے اس پروگرام میں، بہت خوبصورت آپ نے جوابات عنایت فرمائے۔ بلا شبہ آپ لوگوں کی جو گفتگو ہے، آپ لوگوں کا جو کلام ہے، لوگوں کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے ان کے قلوب میں محفوظ ہو جاتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام پیش کیا گیا امام اعظم کے حوالے سے، اور امام اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں قرآن سے اس کا مسئلے کا حل معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر حدیث کی طرف جاتا ہوں، پھر آثار صحابہ کی جانب جاتا ہوں، اور جب مجھے ان کا ماخذ اس میں نہیں ملتا تو پھر قیاس کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے آج بہت عمدہ گفتگو فرمائی دونوں حضرات نے، ہمارے مہمانان گرامی نے۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل انشاءاللہ امام اعظم اور علم تصوف کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ مجھے امید ہے کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔